بہرحال یوں اس آیت سے یہ بات بھی آپ کے اوپر بالکل واضح ہوگی کہ یہ قرآن میں کیا ہے. قرآن کے نزول سے لے کر سات کے قیام تک جو کچھ بھی ہونا ہے ایک ایک واقعے کا ایک ایک ایونٹ کا ذکر ہے. اور دوسری بات کس صورت میں ذکر ہے؟ متشابہن ہے. اور اسے متشابہن ہے تو ظاہری بات پھر اللہ کے علاوہ کو بیان نہیں کر سکتا. پھر کیا کرے گا؟ اللہ ہی بیان کرے گا. اللہ کب بیان کرے گا؟ ابھی ساری باتیں مزید جو ہے کھل کر واضح ہوں. اللہ تو تب بھی بیان کرے گا جب وقت آئے گا. اللہ تو عزیز الحکیم ہے. جی استاد جی. تو قرآن میں یہ سب کچھ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ تھا تاکہ تمہیں یاد دلایا جاتا رہے کہ یہ حق ہے یہ حق نہیں ہے. قرآن اس طرح تھوڑا آگے بڑھیں تو آگے جو ہے آپ ذرا غور کیجئے گا جناب. آگے آیت آ جاتی ہے سورہ الانعام کی آیت نمبر 67. سورہ الانعام کی آیت نمبر 67. اس آیت میں کیا کہا گیا؟ اس آیت میں کہا گیا لِكُلِّ نَبَائٍ مُسْتَقَرٌ وَسَوْفَ تَعْلَمُ. لِكُلِّ نَبَائٍ مستقرن سوف تعلم. مستقر و سوف تعلم. اب یہاں سب سے پہلی بات یہ دیکھیں یہ سورہ الانعام کی آیت ہے. سورہ الانعام کی آیت کا نمبر ہے 67. ٹھیک ہے جی 67 ایسا ہی. جی استاد جی. یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت ہے لِكُلِّ نَبَائٍ مستقر وسوف تعلمون. ایسا ہی ہے جی استاد جی. لی کا معنی کیا ہے؟ کے لیے یا کے لیے. آگے آتا ہے نبا کا معنی کیا ہے؟ اچھا نبا کا معنی کر دیا جاتا ہے جناب خبر. نبا کا معنی کیا کر دیا جاتا ہے؟ خبر. میں آپ سے سوال کرتا ہوں اگر نبا کا معنی خبر ہے تو پھر قرآن میں جہاں جب یہ خبر کا ذکر کرنا ہو نبا لفظ ہی آنا چاہیے یا کچھ اور آنا چاہیے؟ نبا ہی آنا چاہیے. نبا ہی آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ العزیز الحکیم ہے. اللہ العزیز الحکیم ہے. اللہ جو شے استعمال کرنی ہے اسی کو کرے گا, اس سے ہٹ کر بالکل نہیں کرے گا. جہاں جس شے کی ضرورت ہے رائے برابر بھی نہیں کہ کہیں اللہ نے فرق رکھا ہے تو فرق بے مقصد نہیں ہے, با مقصد ہے, اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اگر نبا کا معنی خبر ہے تو پھر پورے قرآن میں لفظ نبا ہی آنا چاہیے. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں نبا کے علاوہ لفظ خبر بھی موجود ہے. آپ تلاش کر سکتے ہیں ہر بات. ہاں ہم نہیں آپ کے سامنے رکھیں گے, آپ خود تلاش کریں. لفظ خبر تلاش کریں تو آپ کو کئی مقامات پر ملے گا. مثال کے طور پر آپ کو سورہ الکہف میں مل جائے گا جی, جہاں ذی القرنین جو ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبا کا معنی خبر ہے تو پھر خبر کا معنی کیا ہے؟ تو پھر خبر کا معنی کیا ہے؟ خبر کا اب یہ ملاٹے کیا کرتے ہیں؟ یہ ملاٹے یہ کرتے ہیں کہ یہ خبر کا معنی بھی خبر کر دیتے ہیں, نبا کا معنی بھی خبر, خبر کا معنی بھی خبر. تو سوال یہ پیدا پھر اللہ تعالیٰ حکیم ثابت ہوتا ہے؟ جی نہیں استاد جی. اللہ تعالیٰ حکیم ثابت نہیں ہوتا. العزیز الحکیم ثابت نہیں ہوتا. العزیز الحکیم کا مطلب کیا؟ العزیز الحکیم کا مطلب یہ ہے کہ جو لفظ جو شے جہاں استعمال کی ہے اگر رائے برابری فرق رکھا ہے وہ فرق لازم, آپ اس فرق کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اگر آپ اس فرق کو نظر انداز کرتے ہیں تو آپ فاسق ہو جائیں گے. فاسق کسے کہتے ہیں؟ بات کو شے کو بدل دینے والا. تو اگر آپ بات کو شے کو بدل دیں گے ہدایت ملے گی آپ کو, آپ صحیح نتیجے پر پہنچیں گے؟ نہیں ملے گی, صحیح نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے. نہیں, یہی وجہ ہے جہاں جہاں فاسقون کا ذکر کیا وہاں کہا گیا جو فاسق ہیں ان کے لیے ہدایت ہے نہیں. ظاہر بات ہے ہدایت کیسے ملے گی؟ فاسق کہتے ہیں تبدیلی کر دینے کو. اللہ لفظ نبا استعمال کر رہا ہے, آپ اس کو بدل دیتے ہیں. خبر سے جب آپ بدل دیں گے تو صحیح نتیجے پر پہنچیں گے. سوال پتہ نہیں ہوتا جو فاسق ہدایت پائے گا, سوال پتہ نہیں ہوتا. ایک ایک بات جڑتی جا رہی ہے نہیں جڑتی جا رہی؟ بالکل جڑتی ہے. آگے بڑھے. نبا کا معنی کیا ہے؟ اگر نبا کا معنی خبر نہیں ہے تو پھر نبا کا معنی کیا ہے؟ تو دیکھیں نبا اور خبر جو ہے دونوں میں معمولی سا فرق ہے, تھوڑا سا فرق ہے. خبر کہتے ہیں اس بات کو, اس علم کو جس کا علم کچھ انسانوں کو ہوتا ہے اور کچھ کو نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے, کوئی ایونٹ ہوتا ہے, کوئی واقعہ ہوتا ہے, وہاں آپ موجود ہیں اور آپ کا بھائی یا دوست رشتہ دار وہاں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب وہ علم جو اس کے پاس نہیں آپ کے پاس ہے, یہ علم جو ہے وہ خبر کہلائے گا اس کے لیے. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی استاد جی. وہ علم جو ابھی اس سے چھپا ہوا ہے, اس کے پاس نہیں آیا لیکن کسی دوسرے انسان کے پاس ہے, وہ اس کے لیے خبر کہلائے گا. نبا کا معاملہ کیا ہے؟ نبا کا معاملہ یہ ہے وہ علم جو صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے, رب کے پاس ہے, رب کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. تو رب جب وہ علم دیتا ہے
یا دے انسانوں کو، وہ کیا کہلاتا ہے؟ نبا. یعنی نبا کہتے ہیں اس علم کو جو علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں. یعنی نبا کس سے ہے؟ نبا نون اور بے سے ہے. نون اور بے سے. نون اور بے. نون کا معنی کیا ہے؟ نون کا معنی ہے ہم کیا؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں. تو بے کا جڑے ہوئے ہونا. نبا کا معنی ہے وہ جو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، رب کے ساتھ ہے. یعنی وہ شے، وہ بات، وہ علم جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی. وہ علم، وہ بات، وہ شے جس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے ساتھ ہے. اللہ کے، یعنی اس وجود کے ساتھ. اللہ کیا ہے؟ یہ کائنات، اس کائنات کے ساتھ. تو لکل نبائن، تمام کی تمام نبا کے لیے ہے. تمام کی تمام نبا کیا ہے؟ نبا کے لیے کیا ہے؟ آگے مستقر. اب تمام کی تمام نبا کیا ہے؟ یعنی وہ تمام کا تمام علم جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں، اللہ نے انسانوں سے چھپا دیا اور وہ اللہ نے انسانوں کو دینا ہے. تو اس علم کا معاملہ کیا ہے؟ اس کا کیا ہے؟ مستقر ہے. مستقر کسے کہتے ہیں؟ میم موجودگی کا اظہار، آگے سین، ٹھیک ہے جی. اور آگے جو ہے وہ تے اور کاف رے کر، ٹھیک ہے جی. مستقر اور رے کے اوپر جب دو پیش ہیں، سیدھی اور الٹی، ٹھیک ہے جی. اچھا مستقر کسے کہتے ہیں؟ جو کاف رے کر ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قرار پکڑنا، ٹھہرے ہوئے ہونا، ٹھہرنا، ٹھہراؤ ہونا. قرار کی یعنی کہ کوئی شے جو ہے کہیں پر ٹھہر جائے، ٹھہراؤ جو ہے قرار پکڑنا، ٹھیک ہے جی. اچھا قرار پکڑنے کا یہ معنی پتہ چل گیا. قرار کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایک شے کہیں پڑی ہوئی ہے، کہیں پر پڑی ہوئی ہے. کہاں پڑی ہوئی ہے؟ یعنی تے جو ہے اس شے کا ذکر اظہار کر رہی ہے، اور پیچھے سین کا معنی کیا ہے؟ وہی کہ پیچھے ماضی میں رہتے ہوئے آگے فیوچر کی بات کرنا، کہ آگے یعنی سٹیپ، اگلا سٹیپ، اس سے اگلا سٹیپ، اس سے اگلا سٹیپ. اور میم موجودگی کا اظہار، یعنی میم موجودگی کا اظہار، سین سٹیپس، ٹھیک ہے. جیسے یہ سٹیپ، اگلے سٹیپ، آگے آگے آگے، اس طرح. تو مستقر کا معنی کیا بنے گا؟ مستقر کا معنی یہ بنے گا کہ لکل نبائن مستقر کا معنی یہ بنے گا کہ وہ تمام کا تمام جو اللہ کے پاس، وہ تمام کا تمام علم جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، جو اللہ نے چھپا دیا، وہ سارے کا سارا علم جو ہے اس نے جگہ جگہ پر اپنا اپنا قرار پکڑا ہوا ہے، وہ پڑا ہوا ہے، جگہ جگہ پر پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. جی سر جی. اچھا اب وہ کون سا سارے کا سارا علم ہے؟ وہ سارے کا سارا علم لکل نبائن. کل نبائن کون سی ہیں؟ وہ سارے کا سارا علم کون سا جو اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں؟ تو ہم تھوڑی دیر پہلے واضح کر چکے ہیں. اللہ نزل احسن الحدیث کتاباً متشابہً مثانی. وہ کیا اس فلٹر سے نکلتا ہے؟ اس کے اوپر، ان شرائط کے اوپر پورا اترتا ہے یہ قرآن، حاذ القرآن. تو حاذ القرآن جو ہے، حاذ القرآن کیا ہے؟ حاذ القرآن وہ علم ہے جو علم اللہ نے سارے کا سارا چھپا دیا. حاذ القرآن میں جتنی بھی آیات ہیں یہ وہ نبا ہیں، جو نبا جو ہیں انہوں نے اپنا اپنا مستقر جو ہے پکڑا ہوا ہے، قرار پکڑا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ یعنی حاذ القرآن کے اندر جتنی بھی آیات ہیں گویا کہ وہ آیات ایونٹس ہیں، ایونٹس کا ذکر ہے، اور وہ اپنے اپنے مقام پر انہوں نے قرار پکڑا ہوا ہے. کہاں کہاں؟ قرآن جب نازل ہوا، اتارا گیا، تب سے لے کر جب تک کہ اسات نہیں آتی، اسات کے قیام کے دوران قرآن کی جو آیات ہیں وہ بکھری پڑی ہوئی ہیں. کچھ یہاں پر قرار پکڑا ہوا ہے، کچھ نہیں یہاں پر، کچھ نہیں یہاں پر، کچھ یہاں 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 یہاں. ٹھیک ہے جی. سمجھ آ رہی ہے؟ ابھی بھی نہیں آ رہی؟ جی استاد جی. یہ ہے لکل نبائن مستقر، وہ تمام کا تمام علم جو علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس علم کا معاملہ کیا ہے؟ اس علم کے لیے یہ ہے کہ وہ علم اپنے اپنے مقام پر آگے فیوچر میں پڑا ہوا ہے. کب کہا گیا؟ جب قرآن اتارا. جی. اور آج پھر دوبارہ اسی بات کو بیان کیا جا رہا ہے. جب لوگ ضلال مبین میں چلے گئے انہیں پتہ ہی نہیں، وہ سب بھول گئے. ٹھیک ہے جی. تو اب آگے کیا ہے؟ آگے بتایا وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ کا مطلب کیا ہے؟ اور جیسے جیسے ان میں سے جس کا مستقر آتا چلا جا رہا ہے تو کیا کیا جا رہا ہے؟ تم اس کا علم دیے جا رہے ہو، تمہیں اس کا علم دیا جا رہا ہے. جیسے جیسے مستقر آ رہا ہے تو ویسے ویسے کیا ہو رہا ہے؟ ویسے علم دیا جا رہا ہے. علم دیا جا رہا ہے. اب آپ کو بات سمجھ آئے گی. وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. یعنی یہ کہا جا رہا ہے وَلَقَدْ صَرَفْنَاهُ، یہ جو یعنی کہ یہ قرآن ہے، اس کا معاملہ کیا ہے؟ اس قرآن میں جو کچھ بھی ہے کیا ہے؟ وہ اس قرآن کے نزول سے لے کر سال کے قیامت تک جو لوگ ہیں ان کے درمیان جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ہم نے اتارا ہے. اور یہ کس طرح اتارا ہے؟ متشابہً صورت میں. اچھا یہ کب بیان ہوگا؟ جیسے جیسے وہ وقت آتا جائے گا ہم یاد دلاتے جائیں گے کہ دیکھو یہ وہ آیت تھی، یہ وہ آیات تھیں جو آج اس ایونٹ کی تھیں، اس ایونٹ کا ذکر تھیں.
سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی. یعنی مطلب کیا؟ مطلب یہ کہ اس وقت تک کوئی ایک بھی آیت بیان نہیں ہوگی جب تک کہ اس کا مستقر نہیں آ جاتا. اگر کوئی آیت اس کا مستقر یعنی آج ہے تو آج سے پہلے وہ آیت بیان ہو ہی نہیں سکتی تھی، اس نے ہونا ہی نہیں تھا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی. جی. اگر کسی آیت کا مستقر آج ہے تو آج سے پہلے بیان نہیں ہو سکتی. اس سے ایک اور بات بھی آپ کو سمجھ آئے گی. وہ بات کیا سمجھیے؟ وہ بات یہ سمجھ آئے گی کہ جب قرآن کا معاملہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے وہ بکھرا پڑا ہوا ہے، نزول سے لے کر اسات کے قیامت تک کے دوران جو پیریڈ ہے اتنا لمبا. کتنا پیریڈ ہے جی؟ کتنا پیریڈ ہے؟ وہ تقریباً 2500 سال کا پیریڈ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 2500، جب قرآن 2500 سال میں بکھرا پڑا ہوا ہے، قرآن نے 2500 سال یا کم از کم 1500 سال کے درمیان جو ہے وہ بیان ہونا تھا، وقتاً فوقتاً بیان ہونا تھا. تو پھر کیا ایسا ممکن ہے کہ ایک ہی وقت میں کوئی شخصیت اٹھے اور وہ پورے کا پورا قرآن جو اس کی تفسیر لکھ دے، تفسیر کرنے کا دعویٰ کر دے؟ ایسا ممکن ہے؟ ممکن نہیں ہے سچ. وہ بھائی جب قرآن بیان کیا جانا تھا اتنی لمبی مدت میں، آہستہ آہستہ، جس وقت میں آپ موجود ہیں اس وقت کے لیے جو آیات ہیں صرف انہی کو بیان کیا جائے گا. وہ آیات آپ کو یاد دلا دیں گے آپ کس وقت میں موجود ہیں، کیا حق ہے کیا نہیں، کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، کیا حق ہے کیا باطل ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو پھر آپ کس طرح پورے کا پورا قرآن ایک ہی وقت میں بیان کر سکتے ہیں، اس کی تفسیر لکھ سکتے ہیں، اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو اللہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے. آئیں ذرا یہ ملاٹے جنہوں نے تراجم کیے، تفاسیر کی ہیں اور جو تراجم و تفاسیر کا دفاع کرتے ہیں، ذرا میدان میں آئیں، احمد عیسیٰ کا مقابلہ کریں، سامنے آئیں، جواب دیں آپ. جی استاد. جتنے بھی تراجم و تفاسیر ہیں، یہ تمام کے تمام تراجم و تفاسیر، وہ بخاری مسلم کو تو چھوڑے، وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو بہت یعنی کہ وہ تو ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. یہ جو تراجم و تفاسیر ہیں قرآن کے نام پر، یہ شیاطین کا کلام ہے. جی استاد جی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل استاد جی. پھر یہی بات دیکھیں، یہی بات سورہ طٰہٰ جو ہے اس کی آیت نمبر 113 میں آپ کے سامنے رکھ دی گئی. یعنی جو بات احمد عیسیٰ کر رہا ہے وہی بات آپ کو دیکھیں، قرآن اس کی تصدیق کرتا جائے گا، قرآن اس کی تصدیق کرتا جائے گا نہیں کرتا جا رہا ہی نہیں کرتا جا رہا. مثال کا ابھی دیکھ لیں، جو بات ابھی کی ہم نے، وہ دیکھیں سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر ہے 113. اس آیت کے آخر والے اگلے حصے میں اس قرآن کے بارے میں کیا کہا گیا؟ او یحدث لہم ذکرا. او ایک قرآن اور کیا ہے؟ ایک قرآن اور یہ ہے یحدث، جیسے ہی کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی حادثہ، کوئی ایونٹ ہو رہا ہے، ہوتا ہے، لہم اس وقت جو لوگ موجود ہیں ان کو ذکرہ 100% یاد دلا دیتا ہے. یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ ایونٹ جس کا قرآن کے نزول کے وقت اس آیت یا ان آیات کی صورت میں ذکر کر دیا گیا تھا. سمجھ آئی بھی نہیں آئی؟ جی استاد جی. یعنی مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک کوئی ایک بھی آیت بیان ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ ایونٹ ہو نہیں جاتا، وہ حادثہ ہو نہیں جاتا. جب ایونٹ ہوگا، حادثہ ہوگا، تو اس وقت جو لوگ موجود ہوں گے قرآن کی وہ آیات جو اس ایونٹ پر مبنی ہیں، جو اس حادثے کا ذکر ہیں، وہ یاد دلا دیں گی یہ تھا وہ ایونٹ، یہ تھا وہ حادثہ جس کا اس قرآن میں 14 صدیہ قبل یا قرآن کو جب اتارا تھا اس وقت ان آیات کی صورت میں ذکر کیا گیا تھا. ابھی کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل استاد جی. اب جو بھی قرآن کی تفسیر کا دعویٰ کرتا ہے اس کو پہلے تو یہ ثابت کرنا پڑے گا تو اس کے نزدیک تمام کے تمام حادثے ہو چکے، وہ تمام کے تمام جو نبا کے مستقر ہیں وہ دیکھ چکا، وہ وہاں سے ہو آیا، جسے یہ کہتا ہے معراج، اس نے معراج کر لیا. جی جی استاد جی. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. جو کام رسول کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، رب کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اب وہ کام اگر یہ ملا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ کون ہیں؟ ان سے بڑا کوئی مجرم ہے؟ بالکل نہیں، رب کے شریک بنے ہوئے. پھر اسی طرح اب آگے بڑھیں. آج میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آج قرآن آپ کو یاد نہیں دلا رہا کہ اس وقت کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کس کا ذکر کی، یعنی کہ آج جو ہو رہا ہے یہ دیکھو یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پر یہ جتنی بھی یہ جو بھی دعوت جو آج دی جا رہی ہے، جو حقائق بازی کیے جا رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں آج سے پہلے کسی کو پتا تھا؟ کسی نے ذکر کیے تھے؟ جی کسی نے نہیں کیا استاد جی. یہ واحد احمد عیسیٰ کے کر رہا ہے نا؟ جی احمد عیسیٰ کے علاوہ تو کسی نے نہیں کی ہے. جب احمد عیسیٰ کے علاوہ کسی نے نہیں کی ہے تو پھر یہ جو ہو رہا ہے کوئی معمولی ایونٹ ہے؟ غیر معمولی ہے یا نہیں؟
جی تو بالکل قرآن کو یاد دلانا چاہیے یا نہیں یاد دلانا چاہیے کہ دیکھو یہ جو ہو رہا ہے یہ احمد عیسیٰ دیکھو یہ ہے اس کا ذکر قرآن میں، یہ آیات دیکھو اس کی تاریخ پر، اس کا ذکر اس پر مبنی. تو میں آپ سے سوال کروں گا وہی بات کہ یہ جتنی آیات بیان ہو رہی ہیں یہ آیات آپ کو کیا یاد دلا رہی ہیں؟ یہ نہیں یاد دلا رہی کہ یہ آج ہی کا تو ذکر ہے. یہ تمہیں یاد نہیں دلایا جا رہا تو اور کیا یاد دلایا جائے؟ یہ دیکھو یہ قرآن میں کس کا ذکر ہے، یہ آیات کس کا ذکر ہے قرآن میں، یہ جتنی بھی آیات ہیں یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ احمد عیسیٰ کا ذکر نہیں ہو تو کس کا ذکر ہے؟ جی استاد جی بالکل. جو باتیں آج احمد عیسیٰ کا آ کر بتا رہا ہے اس سے پہلے کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور قرآن میں موجود ہے، تو وہ پھر کس کا ذکر ہے؟ احمد عیسیٰ کا نہیں تو اور کس کا ہے؟ جی استاد جی. اور اگر یہی باتیں احمد عیسیٰ کے بعد آ کے کوئی کرتا ہے تو وہ ظاہر بات آ کر گیا تو اس نے احمد عیسیٰ کا چوری کیا. اگر تو کہتا ہے قرآن میں یہ تیرا ذکر ہے تو اس سے پہلے پھر احمد عیسیٰ کا ذکر ہے، اس کے اوپر فٹ ہوتی ہیں. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو بیچارہ نقل بھی نہیں کر سکتا کوئی. جی استاد جی. یعنی وہ یہ نہیں کر سکتا کہ احمد عیسیٰ نے یہ راز کھول دیا تھا، وہ ان رازوں کو لے کے اپنے اوپر کچھ آیات کو چشمہ کرنا شروع کر دے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیوں پکڑا جائے گا بھائی؟ اگر جی یعنی کہ تو کہہ رہا ہے یہ آیات میرے اوپر فٹ ہو رہی ہیں تو اس سے پہلے تو ہو رہی ہیں یہ احمد عیسیٰ پر، کیونکہ تو نے اس کا سارا کاپی کیا، تو اصل تو ذکر اس کا ہے، تو نقل کر رہا ہے، تو جعلی ہے. جی جی بالکل استاد جی. پھر آگے دیکھیں اب ان لوگوں کا، اب دیکھیں آج جب اس قدر حق کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے، قرآن یاد دلا رہا ہے کہ عقل کے اندر تمہارے سامنے رب کا رسول بیٹھا ہوا ہے، رب تمہارے سامنے بیٹھا تم سے کلام کر رہا ہے، ہر لحاظ سے تمہارے پر حق کھول کھول کر واضح کیا جا رہا ہے. یہ تمہارے سامنے عیسیٰ بیٹھا ہوا ہے، تو کیا ان کو سمجھ آ رہی؟ مان رہے ہیں؟ قرآن یاد دلا رہا ہے اس کے باوجود مان رہے ہیں؟ نہیں مان رہے استاد. یہی بات دیکھیں آگے کیا کہ یہ سورہ الاسراء کی آیت نمبر 41 ہے، اس میں کیا ہے؟ وَلَقَدْ صَرَفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. اس قرآن میں، اس قرآن کے نزول سے لے کر ساتھ کے قیامت تک جو کچھ بھی ہونا ہے، جتنے بھی ایونٹ ہیں، ہر ایونٹ کو ہر پہلو سے ہم پھیر پھیر کر سامنے لے آئے. اور اس وقت تک کوئی ایک بھی آیت بیان نہیں ہوگی جب تک وہ ایونٹ ہوتا نہیں. جیسے ہی وہ ایونٹ ہوتا ہے تو اس وقت جو لوگ موجود ہوتے ہیں قرآن کی اس ایونٹ پر مبنی آیات یاد دلا دیتی ہیں کہ دیکھو یہ تھا وہ ایونٹ، یہ تھا وہ واقعہ، یہ تھا وہ حادثہ جس کا قرآن کے نزول کے وقت اس آیت یا ان آیات کی صورت میں ذکر اتار دیا گیا تھا. لہٰذا یہ دیکھو قرآن تصدیق کر رہا ہے. اچھا، جب یاد دلا رہا ہے، جیسے جیسے قرآن یاد دلاتا ہے، جیسے آج قرآن یاد دلا رہا ہے یا نہیں دلا رہا؟ دلا رہا ہے نا. جی بالکل. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ بجائے اس کے کہ یہ نکلے خود کو قرآن کہہ کے سرنڈر کر دیں، کیا کرتے ہیں؟ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا. کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوتا، کچھ اضافہ نہیں ہوتا اس سے. ایسا کرنے تھے ہم، جب اللہ ایسا کرتا ہے، رب ایسا کرتا ہے. قرآن جب یاد دلاتا ہے تو قرآن کا یہ یاد دلانا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. کس چیز میں اضافہ کرتا ہے؟ کس چیز میں اضافہ ہوتا ہے؟ الا نفورا. یہ اتنا ہی قرآن سے دور بھاگتے جاتے ہیں، اتنا ہی قرآن سے دور بھاگتے ہیں. جی استاد جی. جتنا قرآن ان کے اوپر حقائق واضح کرتا ہے، حق کھولتا ہے، انہیں یاد دلاتا ہے، یہ اتنا ہی قرآن سے دور بھاگتے ہیں. اور آج آپ خود دیکھیں یہ کس کا ذکر ہے، کون ہے جو کھول کھول کر انہیں حق ان کے اوپر واضح کر رہا ہے، اور قرآن تصدیق کر رہا ہے، قرآن یاد دلا رہا ہے، اور یہ اتنا ہی قرآن سے دور بھاگ رہے ہیں. جی تمام کے تمام ملاٹوں نے آج قرآن کو پھینک دیا، پسے پوچھ ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے اگر ہم قرآن سے احمد عیسیٰ کا رد کرنے چلے تو آدھے سے زیادہ قرآن تو احمد عیسیٰ کی تاریخ ہے. کیا کریں گے ہم؟ مارے جائیں گے، پکڑے جائیں گے. رسول ماننا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا بھائی یہ واقعہ وہی ہے جس کا انتظار کر رہے تھے تم لوگ. جی استاد جی. پھر آگے دیکھیں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 2 ہے، اس میں کیا ہے؟ غور کیجئے. سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 2 ہے، اس میں ہے ما یاتہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون. اچھا، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ غور کیجئے. ما یاتہم من ذکر من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. رب کیا ہے؟ یہی نیچر، یہ وجود. ایسا ہی ہے نا؟ جی استاد جی. تو ان کا رب یہ نیچر کی طرف سے نہیں یاد دلایا جاتا. جب بھی نیچر یاد دلاتی ہے، یعنی نیچر اپنا نمائندہ سامنے لاتی ہے، ان کو قرآن یاد دلاتا ہے، ان کے اوپر حق کھل کر واضح کیا تھا. رب ان کا ان کو یاد دلاتا ہے. کیسے؟ محدثن. جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے، جب حادثہ ہوتا ہے، کوئی ایونٹ ہوتا ہے اور ان کو یاد دلایا جاتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ استمعوہ، یعنی کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ سنتے ہیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے یعنی صرف سنتے ہیں، صرف سنتے ہیں، سن رہے ہیں
اور پھر کیا کرتے ہیں یلعبون، اسے مذاق میں اڑا دیتے ہیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ دشمنی کرتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، اسے ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں، کوئی توجہ نہیں دیتے. کلیئر ہو یا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. پہلی تو چیز سنتے ہی نہیں ہیں، سنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر سن لیں تو یہ حرکتیں کرتے ہیں. دوسرے مقام پر آیا استہزاء کرتے ہیں. پھر اس طرح آگے دیکھیں سورہ شورا کی آیت نمبر 5 ہے، سورہ الشورا کی آیت نمبر 5، اس میں کیا، اس میں بھی یہی بات ہے ایک دوسرے صورت میں، وَمَا يَأْتِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ. اچھا یہاں اس آیت میں کیا، اس میں یہ کہا جا رہا ہے وَمَا يَأْتِهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ، یعنی کہ نہیں ذکر آتا، ان کو نہیں یاد دلایا جاتا، لیکن جب جیسے جیسے انہیں یاد دلایا جاتا ہے، کون یاد دلاتا ہے؟ رحمان. الرحمان کیا ہے؟ نیچر، یہ کائنات کیسے یاد دلاتی ہے؟ حادثات کی صورت میں. جیسے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو قرآن میں اس حادثے پر مبنی آیات ہوتی ہیں، وہ آیات یاد دلا دیتی ہیں یہ تھا وہ حادثہ، یہ تھا وہ ایونٹ جس کا قرآن کے نزول کے وقت یا 14 صدی قبل ذکر کیا گیا تھا. لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ الا کانوا عنہ معرضین، مگر کر رہے ہیں تو صرف یہ کر رہے ہیں اس سے اعراض کر رہے ہیں، کوئی توجہ ہی نہیں دے رہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی استاد جی. اعراض کر رہے ہیں، توجہ ہی نہیں دے رہے. اب ہوتا ہے تیسرے مقام پر ہے کہ استہزاء کرتے ہیں. استہزاء کا مطلب کیا ہے؟ گالیاں دیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، بکواسات کرتے ہیں، دشمنی کرتے ہیں آگے سے. اب حیران کن بات نہیں ہے، ایک بندہ جو ہے وہ کہتا ہے جی میں قرآن کو مانتا ہوں، میں قرآن کے آگے سرنڈر کرتا ہوں، قرآن کے ہاتھ میرے لیے حرف آخر ہے، میں قرآن میرے لیے حجت ہے. اور اسی کے اوپر جب قرآن کھول کر واضح کیا جاتا ہے، اسی کو جب بتاتا ہے کہ یہ تیرے سامنے میرا رسول بیٹھا ہوا ہے، تو وہ آگے سے جناب تلوار نکال لیتا ہے. جی استاد جی. یہ کیسا کردار ہے؟ یہ قرآن کو ماننے والے ہیں؟ بالکل نہیں. جی ماننے والے ہیں یا قرآن کو نہیں ماننے والے. اے مسلمانوں، گدھے کے بچوں، آؤ میدان میں. یہ دیکھو یہ قرآن میں کس کا ذکر ہے، یہ کیا بات ہو رہی، اب ذرا آؤ سامنے. پھر آگے بڑھیں. اب دیکھیں ایک آیت نہیں، درجنوں آیات ہے قرآن بھرا پڑا ہے، لیکن ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگے کہ کب تک؟ جب تک کہ ڈنڈا نہیں دیکھ لیں، عذاب اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لیں گے. لیکن جان لو اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور عذاب تمہارے سر کے اوپر ہے. پر اب دیکھیں اگلی آیت جو ہے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10، اس میں کیا ہے؟ غور کیجئے ذرا، دہلا دینے والی آیت ہے، چونکا دینے والی آیت ہے. بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے، لیکن ان کے مجالن کو فرق پڑے. جی سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 10 ہے، لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ، کم حال کا صیغہ ہے، اور اس وقت جو موجود ہے انہیں کہا جا رہا ہے تمہاری طرف. لقد، تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھنے کی صلاحیت دی گئی. جو بھی سنائی اور دکھائی دے رہا ہے اسے سمجھو. جب تم سمجھو گے تمہارے سامنے یہی بات آئے گی. کیا آئے گا؟ وہی آئے گا جو کہ طے شدہ، جس کے خلاف کچھ آ ہی نہیں سکتا. کیا تمہارے سامنے آئے گا؟ انزلنا الیکم، کیا ہم نے بھیجا تھا تمہاری طرف؟ کیا بھیجا تھا ہم نے تمہاری طرف؟ کتاباً، ایک کتاب بھیجی تھی یا نہیں بھیجی تھی؟ ایک کتاب بھیجی تھی نا اے مسلمانوں، جس کو تم قرآن کہتے ہو، حاضر قرآن کہتے ہو، یہ قرآن. جی تو وہ کتاب کیا تھی؟ وہ کیوں ہم نے بھیجی تھی تمہاری طرف؟ کیا ہے وہ کتاب؟ ہے کیا؟ کیوں بھیجی تھی؟ فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے. تمہارا ذکر ہے اس وقت جو موجود ہو، تمہارا ذکر ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اب آئیں ملاٹے اگر کہیں یہ قرآن میں نہیں ہے، آج تک ان ملاٹوں نے یہ بتایا، واضح کیا آپ کے اوپر. اور اگر کوئی ملاٹا کوئی نقل وقل کرتا ہے، کہتا ہے جی قرآن میں اللہ تو کہہ رہا ہے قرآن میں تمہارا ذکر ہے لہٰذا قرآن میں ہمارا ذکر ہے، تو کیا آج تک کسی ملاٹے نے ثابت کیا بھائی کس طرح قرآن میں تمہارا ذکر ہے؟ قرآن میں تو ماضی کی قوموں کا ذکر ہے. ثابت کیا کہ نہیں بھائی ماضی کی قوموں کا ذکر نہیں ہے، تمہارا ذکر ہے؟ جی نہیں، کسی نے بھی ثابت نہیں کیا، کسی نے نہیں کہا. اور پھر آگے افلا تعقلون، کیا بس تم نہیں سمجھ رہے؟ وہ عقل نہیں ہے تم میں، عقل نہیں رکھ رہے. اور گدھے کے بچوں عقل نہیں رکھ رہے. او اندھوں کی طرح اپنے ملاٹوں کے پیچھے چلنے والوں، عقل کو تم نے چیخیں مارنی ہیں تم لوگوں نے. جی
لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، وہ کیا ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نہیں اتاری کہ نہیں بھیجی؟ وہ کتاب کیا ہے؟ وہ کتاب تمہارے لیے آئینہ ہے، اس میں اپنا آپ دیکھو، اپنا چہرہ دیکھو، اپنا کردار دیکھو، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ پھر وہی بات کہ احمد عیسیٰ صاحب اس میں ہمارا ذکر کیسے ہے؟ اس میں تو گزشتہ اقوام کا ذکر ہے، جو مطلب پھر قرآن جھوٹ بول رہا ہے؟ جی جی استاد، تمہارا ذکر کیسے ذکر ہے؟ اب آئیں ذرا سورہ زخرف نکالیں، سورہ زخرف کی آیت نمبر 56 نکال لیں جی، سورہ زخرف کی آیت نمبر 56 نکالیں، اس میں کیا ہے ذرا غور کریں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 56 ہے فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ۔ یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 56 ہے، فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، ٹھیک ہے جی، غور کیجئے گا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 56 ہے، ٹھیک ہے جی 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 استاد جی، سورہ زخرف کی آیت نمبر 56 ہے۔ تو یہ دیکھیں یہ قرآن میں سورہ زخرف کی آیت ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 56 ہے۔ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ فَجَعَلْنَهُمْ، پس یعنی جو کہا جا رہا ہے ایسا ہی ہے، جو کر دیا وہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ جعلنا، ہم نے کر دیا، کیا کر دیا؟ ہم ان کو، کن کو؟ ہم ان کو، کن کو؟ جب آپ اس آیت سے پیچھے دیکھیں گے تو اس آیت سے پیچھے آپ کو نظر آئے گا کہ گزشتہ اقوام کا ذکر ہے، رسولوں کا ذکر ہے اور ان قوموں کا ذکر ہے جنہیں ہلاک کر دیا گیا۔ مثال کے طور پر آپ پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، ملے گا، جیسے نوح ہے، قوم نوح ہے، جو نوح تھے وہ ان کی قوم ہو گئی، پھر اسی طرح جو ہے وہ اس قوم کے آخر میں آنے والا نوح ہو گیا، آگے بڑھیں جو عاد تھے جو ان کی قوم تھی، ان کی قوم کے آخر میں آنے والا، ان کے آخرین میں آنے والا ہود رسول، پھر اس کی دعوت کو ماننے والے ہو گئے۔ اس طرح آگے بڑھتے جائیں، یعنی کہ وہ قومیں جو ہلاک ہو گئیں جنہوں نے رسولوں کا کفر و کذب کیا، اور اس کے علاوہ ان کا ذکر ہے جو کہ رسول اور ان کی دعوت کو ماننے والے تھے، جو مومنین تھے، ٹھیک ہے جی، جیسے کہ بنی اسرائیل بھی ہیں، تو ان سب کا ذکر کرتے ہوئے کہا فَجَعَلْنَهُمْ، پس یہ جتنے بھی ہیں ان کو ہم نے کیا کر دیا؟ پس انہیں کر دیا، کیا کر دیا؟ سلفا، ہم نے ان کو گزرا ہوا کر دیا، ہم نے ان کو گزرا ہوا، کوئی پیچھے نہیں، ہم نے ان کو چھوڑا، یہ سب گزر چکے، یہ سب گزر چکے۔ اچھا، یہاں ایک اور چیز، جب رب یہ کہہ رہا فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا، کب کہا؟ جب قرآن اتارا گیا، صحیح ہے؟ جب جس وقت رب نے یہ کہا، جتنے بھی اس قرآن اس سے پہلے آئے ہیں، اس قرآن کے نزول پہلے جتنے بھی آئے ہیں، جتنے لوگ قومیں، ان کو ہم نے گزرا ہوا کر دیا، جس وقت موجود ہے، اس سے پیچھے جتنے میں سب کو ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا۔ تو پھر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب جو الیاس علیہ السلام ہیں جی وہ آسمانوں پر زندہ چڑھ گئے، یا عیسیٰ ابن مریم زندہ آسمانوں پر چڑھ گیا، تو ایسا بندہ سچا ہو سکتا ہے؟ ایسا بندہ قرآن کا ماننے والا ہے؟ نہیں۔ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ پھر وہ یہ کہے کہ میں قرآن کا ماننے والا ہوں، اس سے بڑا مشرک کوئی نہیں، جھوٹا کوئی نہیں، فراڈیا کوئی نہیں، دھوکے باز کوئی نہیں۔ جی رب کہہ رہے ہیں ہم نے ایک ایک کو گزرا ہوا کر دیا، کوئی ایک بھی نہیں چھوڑا۔ یہ کہتا ہے نہیں جی، بیچ میں اتنوں کو استثنا دے دیا، اگر استثنا دیا تو یہاں سامنے رکھنا چاہیے تھا۔ بہرحال پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات، صرف گزرا ہوا نہیں کیا بلکہ وہ مسئلہ للآخرین، اور مسل کر دیا الآخرین کے لیے۔ مسل کر دیا کن کے لیے؟ الآخرین، آخرین نہیں، الآخرین کے لیے۔ الآخرین کون؟ قرآن جب اتارا اس کو پٹی لائن لگایا گیا، قرآن سے پہلے والے الاولین ہیں اور قرآن سے بعد والے الآخرین ہیں، ٹھیک ہے جی؟ جی تو قرآن میں کیا ہے؟ فَجَعَلْنَهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ، اس قرآن میں جتنے بھی ان لوگوں کا، ان اقوام کا ذکر ہے جو اس قرآن کے نزول سے پہلے اس دنیا میں آئے تھے، تو نہ صرف ان سب کے سب کو گزرا ہوا کر دیا بلکہ ان کو مثل کر دیا الآخرین کے لیے، قرآن کے بعد والوں کے لیے۔ مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ اس قرآن میں جہاں جہاں پر بھی الاولین کا ذکر ہے تو وہ ان کا ذکر نہیں ہے بلکہ ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ، ان کا ذکر نہیں، تمہارا ذکر ہے۔ کلیئر ہوگا ابھی نہیں ہوا؟
جی بہت زبردست کلیئر ہو رہا ہے. کیسے ان کا ذکر ہے اس وقت جو موجود ہیں، یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے، یہ اس طرح ذکر ہے کہ وہ جو قومیں، جو رسول جن کا قرآن میں ذکر ہے، ان کی بات نہیں ہو رہی، ان کا ذکر نہیں ہو رہا، بلکہ ان کو تو گزرا ہوا کر دیا، نہ صرف گزرا ہوا کر دیا بلکہ مسل کر دیا، اس لیے ان کی مسلوں سے تمہارا ذکر ہے. اس وجہ سے اے عقل کے اندو، قرآن کیا ہے؟ قرآن متشابہن ہے. سامنے اگر لکھا ہوا ہے نو، تو وہاں پر اس نو کا ذکر نہیں ہو رہا جو گزر چکا ہوا ہے، بلکہ اس کی مسل سے اس امت کے اندر کوئی نو ہے، اس کا ذکر ہو رہا ہے. کلیئر بھی نہیں ہو رہا. جی استاد. پھر یہاں کوئی بھی کہہ سکتا ہے، کوئی بھی سوال اٹھا سکتا ہے، تو ہو سکتا ہے پھر یہ نو محمد ہو، یعنی محمد کا ذکر ہو. تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ محمد بشیر تھا یا نذیر تھا، محمد شروع میں آیا تھا یا آخر میں آیا تھا. محمد جب آیا تھا، ایسا وقت تھا کہ جب پوری کی پوری قوم کو ہلاک کیا جانا تھا، صفحاتی سے مٹانا تھا، یا پھر محمد شروع میں آیا تھا؟ جی شروع میں آئے تھے محمد. اگر شروع میں آیا تھا تو پھر دیکھیں قرآن میں وہ شروع والے کا ذکر ہونا چاہیے. جی بالکل. قرآن تو جب عذاب دیا گیا اس وقت کا ذکر کر رہا ہے، تو یہ تو اس کا ذکر ہے جس کی موجودگی میں صفحہ ہستی سے مٹایا جانا ہے. اس طرح ہود کو لے لیں. اچھا پھر ایک اور چیز یہاں جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے، وہ کیا آتی ہے؟ وہ یہ آ جاتی ہے جی، پھر اس کا مطلب ہے اگر نو جو ہے، اب جو گزرے، جو ماضی میں آئے تھے ان کو نہ صرف گزرا وقت بلکہ مسل کا، اس کا مطلب ہے پھر نو کی مسل بھی ایک آئے گا، خود کی مسل بھی ایک آئے گا، صالح کی مسل بھی آئے گا، شعیب کی مسل بھی آئے گا، لوط کی مسل بھی آئے گا، موسیٰ کی مسل بھی آئے گا، عیسیٰ بن مریم کی مسل بھی آئے گا، جی ابراہیم کی مسل بھی آئے گا. تو نہیں کیا کیا؟ سالافن نہیں کہا، سالافا کہا، ماسالن نہیں کہا، یہاں پر ماسالا کہا. ان سب کو ایک کی مسل، ان قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے. تو یہ نہیں مطلب، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر قوم نوح کا ذکر کیا جا رہا ہے تو قوم نوح کی مسل کوئی اور قوم ہے، اور قوم عاد کی مسل کوئی اور قوم ہے، اور قوم مدین کی مسل کوئی اور قوم ہے، قوم لوط کی مسل کوئی اور قوم ہے. نہیں، یہ ساری جو خامیاں بتائی گئی ہیں ان قوموں کی، وہ ساری بیک وقت تم میں پائی جاتی ہیں. تم ان سب کی مسل ہو. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی ساری کوالٹیز اس کو. ہاں ساری کوالٹیز. دیکھا کتنی نیک قوم ہے یہ. جی تو اگر ان میں ایک عادت کوالٹی پائی جاتی تھی تو وہ مارے گئے، صفحات سے مٹ گئے. تو جن کے اندر اتنی پائی جاتی ہیں یہ بچیں گے نہیں استاد جی؟ تو نہیں ہو سکتا بھائی. اس نے کیا ہوا جی؟ مار گیا. کیسے مرا؟ جو ہے وہ اس نے یہ گولی کھا لی. اس نے کہا پتہ نہیں اب میرے والے کا کیا بنا. کیوں کیا ہوا؟ میں تو اس کو 10 کھلایا ہوں. تو کہ جی ایک سے مار گیا تو 10 کھلایا وہ بچا ہوگا. جی بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آئی؟ وہ بھائی ایک ہی کافی تھی، 10 کھلا کے تو توقع کر رہا ہے کہ بھائی بچا ہوا ہوگا. جی وہ تو اس سے پہلے بھڑک گیا ہوگا. جی تو یہ چیزیں جب ان کے اندر انفرادی یہ چیزیں پائی جاتی تھیں تو وہ مارے گئے، صفحاتی سے مٹ گئے. تو ان کے اندر جب ان سب والی پائی جاتی ہیں بیک وقت تو یہ بچ جائیں گے. یہ کہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے اس وقت. وہ عقل کے اندو، اگر یہ مذاق ہے تو یہ 14 صدیوں میں کیوں نہیں ہوا؟ کچھ عرصہ پہلے وہ مرزا بھی تو آیا تھا نا جی. ہاں وہ مذاق تھا، مذاق ہی تو اس نے کیا تمہارے ساتھ. اور تمہارا معاملہ وہ ہے اس کے جیسا جس نے کہا تھا لوگوں شیر آ گیا، لوگ پورا گاؤں دوڑا چلایا، آگے دیکھا جناب کوئی شیر نہیں سکا، میں تو مذاق کیا. اچھا دوسری بار اس نے پھر کہا، لوگ پھر دوڑے، اس کی بات کو سچ مان لیا. اس نے پھر کہا میں تو مذاق کیا، نہیں پتا چلا بھائی جھوٹ ثابت ہوا. تیسری بار شیر حقیقت میں آ گیا، وہ چلاتا رہا اور لوگوں نے نہیں مانا. جی وہی معاملہ ان کا ہے. ان کی عادت ہو چکی ہے کہ جو پیچھے کچھ کذاب آئے، ان کی عادت ہو چکی ہے بھائی کذاب ہی آئے. اگر کوئی اٹھتا ہے دعویٰ کرتا ہے بھائی یہ کذاب ہی ہوگا. وہ عقل کے اندو جب آنا تھا، آنا ہے جی، تو پھر تم تحقیق کیوں نہیں کرتے کہیں اصل ہی نہ ہو؟ اور پھر تمہیں چیلنج پہ چیلنج دیا جا رہا ہے. تمہارے اس نے پرخچے اڑا کے رکھ دیے، تمہارے آباء و اجداد کے دین کو جڑوں سے اکھاڑ کے رکھ دیا. پھر بھی تم گالیاں، پھر بھی بکواسات، پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لے رہے ہو. تم سے بڑا بے وقوف کوئی ہو سکتا ہے؟ جی
تو بہرحال یہ چیز ہے کہ دیکھیں غور کریں، ایسا نہیں ہے کہ نوح کی مسئلہ الگ گائے گا، ہود کی مسئلہ الگ گائے گا، صالح کی مسئلہ الگ گائے گا، شعیب کی مسئلہ الگ گائے گا، نہیں، بلکہ یہ ایک ہی رسول کا ذکر ہے لیکن ہر پہلو سے۔ وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، صرفنا پھر کے ہر پہلو سے۔ تو اس امت کے آخر میں جس رسول نے آنا تھا، یہ جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ میرا ذکر ہے، کہیں پر نوح کی صورت میں، نوح کی مثل سے، کہیں پر ہود کی مثل سے، کہیں پر صالح کی مثل سے، کہیں پر شعیب کی مثل سے، کہیں پر ابراہیم کی مثل سے، کہیں پر لوط کی مثل سے، کہیں پر موسیٰ کی مثل سے، اور کہیں پر عیسیٰ ابن مریم کی مثل سے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی۔ جی اچھا جی، کیسے آپ کا ذکر ہے؟ کیسے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے نہیں جانا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اس وقت تک قرآن کی کوئی ایک بھی آیت بیان نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کا مستقر نہیں آ جاتا، جب تک کہ وہ ایونٹ نہیں ہوتا۔ جب ایونٹ ہوگا تو قرآن کی آیت بیان ہو جائے گی، وہ آیات بیان ہو جائیں گی۔ تو ایسا کیسے ممکن ہے ایونٹ ہو اور آیات بیان ہی نہ ہوں؟ اور پھر ایسا کیسے ممکن ہے کہ آیات، یعنی کہ ایونٹ ہو ہی نہ، آیات پہلے بیان ہو جائیں؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ جی بالکل نہیں۔ اگر میں وہ رسول ہوں ہی نہیں تو یہ آیات آج سے پہلے بیان کیوں نہیں ہوئی؟ جی آج سے پہلے تمہیں کس نے بتایا کہ یہ نوح کا ذکر نہیں ہے؟ ابھی ذرا غور کریں، بورڈ کی طرف آئیں، یہ دیکھیے گا ذرا مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں، یہاں آیات ہیں، مثال کے طور پر دیکھیں، غور کریں۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ٹھیک ہے جی، إِلَىٰ قَوْمِهِ۔ نوح، اب ذرا غور کیجئے گا، دیکھیں میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اگر آپ اس کا ترجمہ کریں تو ترجمہ یہ بنے گا کہ تم کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی گئی، جو سنائی دکھا رہے سے سمجھنے کی صلاحیت کے لیے لہذا سمجھو، جب تم سمجھو تمہارے سامنے وہی آئے گا، وہ جو کہ طے شدہ ہے۔ کیا سامنے آئے گا؟ ارسلنا، کس کو بھیجا ہم نے؟ نوحًا، ایک نوح کو بھیجا۔ کہاں بھیجا؟ کدھر بھیجا؟ الی قومی، اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف۔ مطلب کیا ہے؟ نوح کو بھیجا اس قوم کی طرف جو نوح کی قوم تھی۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ جو زبان نوح بولتا تھا، جو رنگ نوح کا تھا، جو نسل نوح کی تھی، جہاں نوح، جس قوم میں نوح پیدا ہوا تھا۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی۔ یہ ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی؟ جی آ رہا ہے سمجھ میں استاد جی۔ نوح کو بھیجا اسی کی قوم کی طرف۔ تو اے عقل کے اندو، جب تم مانتے ہو عیسیٰ نے آنا ہے، پہلی بات، بعد میں آیت پر بات کرتے ہیں، پہلی بات جب تم مانتے ہو عیسیٰ نے آنا ہے، عیسیٰ نے آنا ہے، عیسیٰ نے آنا ہے، تو اے عقل کے اندو، جب تم کہتے ہو تم میں آنا ہے، تمہارے لیے آنا ہے، تو وہ عربی آ کے بولے گا، چائنیز بولے گا جی؟ اور جب انتظار تم کر رہے ہو، تم ہی سے آنا ہے، تو تمہاری زبان بولے گا نا، جو کہ بول رہا ہے جی؟ جی جی تم ہی میں پیدا ہوگا نا، جو کہ تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اور تم انتظار کس کا کر رہے ہو؟ بنی اسرائیل والے کا۔ تم پہلے اپنے آپ کو بنی اسرائیل تو ثابت کرو کہ تم بنی اسرائیل ہو جی۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل جی استاد جی۔ بہرحال لقد ارسلنا نوحا الی قومی، پہلی بات اگر یہ مان لیجیے جو کیا لکھا ہوا ہے جی، مثال ہم نے کیا کیا، بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ ہم سیدھا سیدھا ترجمہ کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تراجم یہ کرتے ہیں۔ بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف۔ اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، غور کیجئے گا، نوح نے آنا ہے یا نوح گزر چکا قرآن سے پہلے؟ گزر چکے۔ قوم نوح آنی ہے یا گزر چکی؟ گزر چکی۔ جب وہ قوم نوح گزر چکا، وہ قومیں گزر چکی، تو اس کو قرآن میں لکھنے کا ضرورت کیا تھی؟ آپ کو بتانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی مقصد بنتا ہے؟
جی یہ تو بے مقصد ہو جاتی ہے. بے مقصد ہو جاتی ہے. اگر یہ لکھا ہوا ہے بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف، سب سے پہلی بات کہ آپ یہ انکار کر رہے ہیں، کفر کریں قرآن متشابہ نہیں ہے، متشابہ نہیں، آپ کہہ رہے ہیں قرآن بیان ہے. قرآن کے متشابہ ہونے کا کفر کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے جی، پہلی بات. جی. نمبر 2، قرآن میں بینات ہیں یا آیات ہیں؟ آیات ہیں. قرآن میں آیات ہیں. آیت کی جمع. آیت کسے کہتے ہیں؟ جس کو نہیں پتا تو وہ جو آیت کے اوپر بات کی گئی پچھلی نشستوں میں وہ ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لے. اور یہ ہم ایسا کریں گے جو صرف آیت ہے، آیت کسے کہتے ہیں اس کے بھی الگ سے کلپ بنا کے ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں گے، تو آپ اس جان لیجیے گا، دیکھ لیجیے آیت کسے کہتے ہیں. یہاں محسن جو ہے اسے بیان کرتا ہے. آیت جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پورا جو وجود ہے اس کو چھپا دیا جائے، اس کا چھوٹا سا حصہ، چھوٹا سا پہلو سامنے رکھا جائے. وہ جو تھوڑا سا حصہ سامنے ہوتا ہے اسے کہتے ہیں آیت. ٹھیک ہے جی. آیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اصل نہیں ہے، وہ مکمل نہیں ہے، وہ حقیقت نہیں ہے. حقیقت اصل مکمل اس وقت سامنے نہیں آئے گی، نہیں سامنے آئے گا جب تک کہ اس کے پیچھے پڑھ کے اس کی گہرائی میں جا کے اس کا انگ انگ دیکھ نہیں جاتا، جان نہیں جاتا، وہ بین نہیں ہوتی. آیت کا جو جوڑا ہے وہ ہے بین. آیت کی ضد ہے بین. بین کسے کہتے ہیں؟ بین کہتے ہیں ہر لحاظ سے کھلم کھلا سامنے ہونا. ٹھیک ہے جی. جی. لہٰذا پہلی بات قرآن میں آیت ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں لقد ارسلنا نوحا الی قومہ، تو آپ اس کو یہ مان رہے ہیں یا آپ یہ کہتے ہیں بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم، تو اس کا مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں آیت نہیں، یہ بین ہے. اگر آپ قرآن کا جو تراجم ہے اس کو مان لیتے ہیں یہ سارا صحیح ہے، جو سب کچھ ٹھیک لکھا ہو، تو اس کا مطلب یہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں آیات نہیں ہیں، بینات ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن متشابہ نہیں ہے، قرآن بین ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو یہ ہے میرے پیارے بھائیو، کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ذہن میں رکھنی ہے، یہ آیت ہے. یہ کیا ہے؟ آیت ہے. آیت کو کیا کیا جائے گا؟ آیت کو بیان کیا جائے گا. کیسے بیان کیا جائے گا؟ اس طرح بیان کیا جائے گا. سب سے پہلے یہ دیکھا گا کیا وہی بات، وہ آیت سورہ زخرف فجعلناہم سلفا مثلا للآخرین. سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ یہ الاولین ہیں یا الآخرین. نوح اور اس کی قوم الاولین ہیں یا الآخرین میں کون ہے؟ جی الاولین میں سے ہیں. جب نوح اور اس کی قوم الاولین میں ہے، قرآن سے پہلے ہیں، تو پھر جو الاولین ہیں ان کو کیا کر دیا؟ ذرا غور کریں. فَجَعَلْنَاهُمْ، ٹھیک ہے جی، سلفا، ان کو کیا کر دیا؟ گزرا ہوا کر دیا. تو نوح اور قوم نوح گزر چکے ہوئے یا نہیں؟ جی استاد جی گزر چکے. اچھا، گزرا ہوا کر، صرف گزر چکے، صرف گزرا ہوا نہیں کر دیا بلکہ اور کیا کر دیا؟ مسئلہ، ان سب کو ایک مسئلہ بنا دیا. کن کے لیے؟ للآخرین، الآخرین کے لیے. الآخرین کو اس قرآن کے نزول سے بعد والوں کے، اس قرآن کے بعد والوں کے. لہذا ذکر نوح کا نہیں ہو رہا، اس کو آپ نے ریپلیس کرنا ہے بعد والے کے ساتھ. نوح الاولین میں ہے. ٹھیک ہے جی. وہ نہ صرف گزرا ہوا ہو چکا بلکہ اسے مسل کر دیا. اب آپ نے اسے مسل بنانا ہے. مسل بناتے ہیں تو آپ قرآن کو مان رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو کیا کرنا ہے؟ لقد ارسلنا نوحا، نہیں لقد ارسلنا، غور کریں، ارسلنا، لقد ارسلنا نوحا، نہیں، نوح کو سلف کر دیا کہ اس کی مسل کون ہے؟ اس امت کے آخر میں جس رسول نے آنا تھا، جس نے آ کر عذاب سے متنبع کرنا تھا، جب اس قوم کو، اس امت کو، ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا جانا تھا، وہ کون سا وقت؟ وہ آج. اس وقت تک ہم عذاب نہیں دیتے جب تک ہم رسول بھیج کر حجت نہیں کر لیتے، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اے اللہ اگر تو نے رسول بھیجا ہوتا عذاب دینے سے پہلے ہم مان جاتے اور بچ جاتے، تو نے رسول ہی نے بھیجا، ہمیں ایسے ہی عذاب دے دیا. اس سے قصور سارا تیرا ہے. آج حساب کس چیز کا؟ اگر تو یہ کہتا ہے ہم مانتے نہیں، تو رسول بھیج کے تو دیکھتا، ہم تو مان جاتے. یہ تو نے خود سے فیصلہ کر لیا نا جی، تو بھیج کے تو دیکھتا. اس لیے رب نے کہا کہ کوئی یہ بہانہ نہ بنا سکے. اس وقت تک ہم رسول نہیں بیس کریں گے، اس وقت تک ہم عذاب نہیں لائیں گے جب تک کہ ہم رسول بیس کر کے حجت نہ کر لیں. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی بالکل. تو کس نے آنا، کس کا یہ انتظار کیا؟ لقد ارسلنا نوحا، نہیں، اس کی مسل عیسیٰ الی قوم ہی، اسی کی قوم کی طرف. کس؟ عیسیٰ کی قوم کی طرف. کون سی عیسیٰ کی قوم؟ اردو بولنے والے، اردو سپیکنگ، جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ
لگے ہوئے ہیں دن رات انتظار میں، اے اللہ عیسیٰ کو بھیج دے، اے اللہ عیسیٰ کو بھیج دے، اے اللہ عیسیٰ کو بھیج دے. آج جب اللہ نے بھیج دیا تو وہی یہودیوں والی حرکت، بنی اسرائیل والی حرکت، پہلے دعائیں مانگتے رہے، جب آ گیا پھر کفر کر دیا. جی جی استاد جی بالکل ویسا ہی ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی ہو رہا ہے. تو یہ ہے لقد ارسلنا عیسیٰ قومہ، یہ ہو جائے گا آیت جو ہے وہ کنورٹ ہو گئی بین میں، آیت ہو گئی بین. اوپر متشابہن ہے، یہ ہے بین. اب یہ کس نے بین کیا؟ بین کس نے کیا؟ احمد عیسیٰ کے علاوہ کوئی کر سکا؟ نہیں استاد جی کوئی بھی نہیں کر سکا. پھر آگے بڑھیں، ابھی سارا ہر چیز ثابت ہوتی نا. آگے بڑھیں. وا الا عادن اخاہم ہودا. اچھا میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جو عاد تھے الاولین میں ہے یا الاخرین میں؟ الاولین. قرآن سے پہلے یا قرآن سے بعد میں؟ قرآن سے پہلے. قرآن سے پہلے. جب قرآن سے پہلے ہیں تو اس کا مطلب کیا؟ الاخرین کو کیا، الاولین کو کیا کر دیا؟ سلفا، گزرا ہوا کر دیا یا نہیں؟ جی سلفا کر دیا. جب الاولین کو گزرا ہوا کر دیا تو کیا صرف گزرا ہوا کر دیا، سلف کر دیا؟ نہیں، بلکہ مسل کر دیا کہ الاخرین کے لیے. تو لہذا یہاں آدن آئے گا یا پھر آدن جو ہے وہ تو سلف ہو چکے، یہاں اس کی مسل آئے گا. یہ متشابہن ہے، اسے بیان کرنا ہے. یہ آیت ہے، اسے بیان کرنا ہے. آیت بیان کیسے ہوگی؟ وا الا عادن نہیں. کیوں؟ پہلے اسے یہ سمجھ لیں، یہ عادن کیا ہے. عادن نوح کے بعد ایک وقت آیا کہ جب غور کیجئے گا شروع میں رسول کو بھیجا گیا. اب وہ رسول جو ہے اسے رب کہہ رہا ہے عاد. کیا کہہ رہا ہے؟ عاد. عاد کیا تھا؟ عاد کیوں کہا گیا یہ بھی ذہن میں رکھنے. عاد کہتے ہیں دوبارہ وہی کرنا. پہلے قوم نوح تھی، تو قوم نوح نے جب کہا کہ ہمارے رب ہمیں ہدایت چاہیے شروع میں ابتدا میں، تو رب نے رسول بیس کیا. پھر جب عذاب سر پر آ گیا تو رب نے جو ہے وہ آخرین میں جو نوح تھا اسے بھیجا متنبہ کرنے والا. پھر نہیں باز آئے، نہیں مانے تو ہلاک کر دیا گیا. تو اب جب دوبارہ عذاب کے بعد یعنی وہ پھیلے ہیں تو پھر کیا ہوا؟ وہ قوم پھر کہتی ہے اے ہمارے رب ہمیں ہدایت چاہیے. ٹھیک ہے، فطرت میں تبدیلیاں کرنا شروع کر دی گئیں. تو رب نے کیا کیا؟ رب نے جب اس قوم نے دوبارہ وہی کیا تو رب نے بھی دوبارہ وہی کیا. اس قوم نے وہی کیا جب وہی جو پہلے کیا تھا. سمجھا رہی ہے نہیں آ رہی؟ تو رب نے بھی دوبارہ وہی کیا. اس قوم نے جب وہی دوبارہ وہی روش اپنائی تو رب نے بھی دوبارہ وہی کیا. کیا کیا؟ رب نے رسول بھیج دیا. تو اسے کہا گیا عاد. عاد کا معنی کیا؟ دوبارہ وہی کرنا. عاد نام نہیں تھا. عاد کون تھا یہ جان لیں. عاد جسے انڈیا میں کرشن کہا جاتا ہے. کرشنا کیا کہا جاتا ہے؟ جی کرشنا کہا جاتا ہے. کرشنا. ٹھیک ہے. اچھا عاد صرف رسول نہیں تھا. جو رسول ہوتا ہے آپ کو بتایا تھا، جو جب ضلال مبین ہوتی ہیں اس وقت جو رسول آتا ہے وہ کہتا ہے وہ رب خود آتا ہے. وہ رسول کیا ہوتا ہے؟ وہ خاتم النبیین ہوتا ہے. جب تک اگلا رسول نہیں آ جاتا. اگلا رسول کب آئے گا؟ جب ضلال مبین آئیں گے. تو جب تک اگلا رسول نہیں آتا تب تک آنے والے جو نبیین ہیں ان کے لیے وہ خاتم یعنی فلٹر ہوتا ہے. اس کے اوپر جو ہے وہ تو ڈیٹیل کے ساتھ بات ہو چکی ہوئی ہے، تو یہاں اس کے اوپر جو ہے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ اور ویڈیوز ہیں جیسے کہ ملت ابراہیم والی اور بھی ہیں، ان میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ختم نبوت کے موضوع پر بھی جو ہے وہ ڈیٹیل کے ساتھ بات کی گئی اس موضوع پر. تو شروع میں عاد رسول جسے کرشن کہا گیا، کرشنا. ٹھیک ہے جی. اب وہ عاد کیا تھا؟ وہ نہ صرف رسول اللہ تھا. ٹھیک ہے جی. جی بلکہ وہ کیا تھا؟ خاتم النبیین. ٹھیک ہے جی. خاتم النبیین مطلب کیا؟ اب وہ جو آج تھا اس کے بعد جب تک کہ اگلا رسول بھیجا جانے کا وقت نہیں آتا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے جن کو بھی انسانیت کی رہنمائی کی صلاحیتیں دی گئی ہیں انہوں نے کیا کرنی ہے؟ جن کو نبوت کی ذمہ داری اٹھانے کی صلاحیت دی گئی تو انہوں نے یہ کرنا کہ عاد کو اپنے لیے فلٹر بنا کے خود کو اس میں سے گزرنا. جب عاد کو اپنے لیے فلٹر تسلیم کر کے خود کو اس میں سے گزاریں گے تو آپ عاد بن جائیں گے. آپ نے عاد بننا ہے. یہ جو انسانیت رہنمائی کی ذمہ داری اٹھانی ہے تو انسانیت رہنمائی کی ذمہ داری عاد اٹھائے گا. اگر آپ نے اٹھانی ہے تو آپ نے عاد بننا ہے. اگر آپ عاد نہیں بنتے تو آپ مجرم ہیں. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ جی ٹھیک ہے. تو آپ لوگوں کو حق سے دور کریں گے. یہ جو ملاٹے ہیں
لہٰذا آج جو ہے اس کے فلٹر سے جب آتے ہیں نبیین جو ہے وہ نکل کے آتے ہیں تو جو بھی اس کے فلٹر سے نکلتا ہے وہ آج بن رہا ہے، جو بھی نکل رہا ہے آج بن رہا ہے. اب ظاہر بات ہے جب رسول جب آتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ دشمنی کی جاتی ہے یا نہیں؟ ہر کوئی دشمن بن جاتا ہے یا نہیں؟ قتل کرنے کو دوڑتے ہیں یا نہیں؟ بالکل ایسے تو ہی. رسول کو قتل کیا نہیں جا سکتا. کیوں؟ رسول میں تو اسوۃ حسنہ ہے. رسول جو ہے وہ تو رب خود آیا ہے، رب کا مقابلہ کو کر سکتا ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اگر رسول قتل ہو جائے تو پھر اس میں اسوۃ حسنہ ثابت نہیں ہوتا. جی جی اس کے بعد کی زندگی کے لیے جو ہے پریکٹیکل ایگزامپل کو ہوگا. اس وجہ سے رسول کے لیے شرط ہے کہ وہ فطرتی رب کی دی ہوئی اس کو موت آتی ہے. یہ ذہن میں رکھنا ہے. کس کی دی ہوئی موت؟ رب کی دی ہوئی موت آتی ہے. اور رب کی دی ہوئی موت کیا ہے؟ کوئی بیماری نہیں. بیماری انسان کی خلق ہے. بیماری قتل ہوتا ہے، فطرتی موت نہیں ہوتی. یہ ذہن میں رکھنا ہے. بیماری کیا ہوتا ہے؟ جی استاد جی قتل ہوتا ہے. اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں رسول ہوں اور وہ ہیجے سے مرتا ہے، کسی بیماری سے مرتا ہے، تو وہ رسول نہیں ہے، وہ کذاب ثابت ہو گیا. یہ خود کو مسلمان کہلوانے والوں کو علم ہی نہیں اس چیز کا. جی جی استاد جی کچھ بھی علم نہیں ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی بہت زبردست. رسول جو ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت، اگر آپ کہتے ہیں رسول بیماری سے مر سکتا ہے تو پھر آپ کو پہلے یہ ثابت کرنا پڑا کہ بیماریاں رب لے کر آتا ہے. بیماریاں رب کی خلق کردہ ہے. آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا. اور یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. رب تو سبحان ہے، رب تو نیگیٹیوٹی سے ہے ہی پاک. بیماری کا خالق انسان ہے. بیماری کیسے کہتے کسے ہیں؟ پہلے اسے جان لو. بیماری کہتے ہیں توازن کا بگڑ جانا. اور توازن کون بگاڑتا ہے؟ توازن انسان بگاڑتا ہے، پنگے لے کے چھیڑ چھاڑ کر کے. کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، اگر کوئی رسول ہے تو وہ خبیث کھائے گا؟ غیر اللہ کا رزق کھائے گا؟ نہیں. رب ہونے کا دعوے دار ہے، وہ توازن بگاڑے گا یا توازن قائم کرے گا؟ جی وہ توازن قائم کرے. اس کو بیماری لگ سکتی ہے؟ نہیں کبھی بھی نہیں. بھائی آپ کے سامنے احمد عیسیٰ 36 گھنٹے مسلسل بولتا ہے، پانی بھی نہیں پیتا، کچھ کھاتا نہیں ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ آج پورا ہفتہ ہو گیا مجھے کھانا کھائے ہوئے. جی بالکل پورا ہفتہ ہو گیا مجھے کھانا کھائے ہوئے. اور اب دیکھ لیں کیسے بول رہا ہوں. کوئی ملا ایسا کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اور پھر ایسے شخص کو کوئی بیماری لگ سکتی ہے؟ کوئی بیماری سے موت آ سکتی ہے؟ بیماریاں رب کی خلق کردہ نہیں ہیں، بیماریاں انسان کی خلق کردہ ہیں. اگر کوئی بیماری سے مرتا ہے تو وہ قتل ہوتا ہے. اس کے قاتل کون ہوتے ہیں؟ اس کے قاتل معاشرہ ہوتا ہے. جنہوں نے حصہ ڈال کے وہ بیماری، وہ فساد کریٹ کیا. کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی. بھائی اگر آپ تلوار سے گردن کاٹتے ہیں قتل ہے، اور اگر کسی کو سلو پوائزننگ سے موت مارتے ہیں تو کیا وہ قتل نہیں ہوگا؟ جی وہ بھی قتل ہی ہوگا استاد جی. اگر ایک بندے کو اتنی زیادہ مقدار میں زہر دیتے ہیں کہ وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے اچانک جلدی، اور آپ اگر تھوڑا تھوڑا زہر دیتے رہیں تو قتل تو اس کا کر رہے ہیں نا، لیکن آپ آہستہ آہستہ. جی جی استاد جی وہ بھی مرڈر ہوگا. مرڈر ہوگا. اب غور کیجئے، اب اگر کوئی یہ کہتا ہے میں رسول ہوں اور وہ بیماری سے مر جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے خود اپنے آپ کو قتل کیا، خودکشی کر لی. کیوں؟ بھائی اگر رسول ہوتا وہ اپنے جسم میں خبیث ڈالتا، اپنے جسم کا توازن بگاڑتا؟ جی نہیں کبھی بھی نہیں. کوئی رسول خود قتل، اپنے آپ کو قتل کر سکتا ہے؟ وہ رسول ہو سکتا ہے؟ جی نہیں ہو سکتا. اس سے بڑی کوئی ذلت ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اٹھ کر رب کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے اور اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ وہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا گلا گھونٹ لے. اس سے بڑی کوئی ذلت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتا. حیران کن طور پر مزے کی بات یہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی چونک جانے کا مقام ہے، اور قادیانیوں کے لیے بھی، احمدیوں کے لیے بھی. کیا یہ راز، یہ بات احمد عیسیٰ سے پہلے کسی نے سامنے رکھی؟ یہ نقطہ کسی کے وہم و گمان میں بھی تھا؟ نہیں استاد جی. لہذا یہاں جو احمدی ہیں قادیانی، ان کو بھی چیلنج ہے، ان کو چیلنج ہے. میں ان کو 1000 جو ہے وہ ٹریلین $US دینے کو تیار ہوں. جو منہ مانگی قیمت کہیں میں دینے کو تیار ہوں. آئیں مرزا غلام قادیانی کو رسول ثابت کر کے دکھائیں. کذاب تھا. آئیں ذرا میدان میں. وہ رسول بیماری سے مر سکتا ہے؟ جی سمجھ آ رہے نہیں آ رہی؟ یہ تو قتل ہوتا ہے.
وہ بھائی رسول، وہ تو قرآن میں رب نے بتا دیا، جب عیسیٰ ابن مریم کو صلیب پر چڑھا دیا گیا تو عیسیٰ کہہ رہا ہے کہ اے میرے رب اب کیا کروں، اب کہاں جاؤں گا، اب تو یہ مجھے مار دیں گے. کہا نا انی متوفی کا، میں تجھے وفات دوں گا. میں کون؟ نیچر تجھے وفات دے گی، تو فطرتی موت مرے گا. تو پھر اے میرے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ رافیو کا الیہ، تجھے میں رفع کر رہا ہوں الیہ، تیری اپنے ہی طرف، تیری اپنی جو حقیقت ہے. کیا ہے اپنی حقیقت؟ اللہ جی کیا رفع کرنا؟ درجات بلند کر رہا ہوں تیرے. کلیئر نہیں ہو رہا؟ جی استاد جی. اور اس کے علاوہ کیا کر رہا ہوں؟ اس کے علاوہ مطہرک من الذین کفروا، اور میں تجھے پاک کر رہا ہوں، نکال کر لے جا رہا ہوں ان لوگوں سے جو تیرا کفر کر رہے ہیں. تو ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، تو نکال کر لے جا رہا ہوں. کہاں لے جا رہا ہوں؟ یہ تو نہیں کہا آسمانوں پر، کہا ان سے نکال کر لے جا رہا ہوں جو تیرا کفر کر رہے ہیں. تو کفر کرنے والوں کا جوڑا کیا ہے؟ ضد کیا ہے؟ ماننے والے. تو کفر کرنے والے سے نکال رہا ہوں، تو لے کے کہاں جا رہا ہوں؟ ماننے والوں میں. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی. یہ تجھے قتل نہیں کر سکیں گے، یا میری منصوبہ بندی ہے، یہ سمجھیں کہ قتل کر دیا، لیکن کو پتہ ہی نہیں حقیقت کیا ہے، میری منصوبہ بندی کیا ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لہذا یہ اس کے بعد کیا ان کو ہوگا کہ بھائی، کیونکہ دیکھیں غور کر، رسول قتل نہیں ہو سکتا، رسول ہے قتل نہیں ہو سکتا. اب اگر آپ کسی رسول کو، یعنی کہ کوئی بندہ کہتا ہے میں رسول ہوں، اور آپ اسے قتل کر دیتے ہیں، وہ قتل ہو جاتا ہے، تو آپ کو تو خوشی سے چھلانگے مارنے چاہیے، بھائی ہمارے ہاتھوں ناحق قتل نہیں ہوا، رسول کا قتل نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ رسول ہوتا تو قتل نہیں ہو سکتا تھا. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی بالکل. اور اگر وہ قتل ہو جاتا ہے تو پھر کیا تھا؟ وہ رسول تھا ہی نہیں، وہ کذاب تھا. تو یہی یہود نے سمجھا، انہوں نے کفر کرنے والوں نے سمجھا، بھائی یہ قتل ہو گیا نا، تو رسول تو قتل ہو ہی نہیں سکتا، لہذا رسول تھا ہی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ وہ مسیح تھا ہی نہیں، اگر مسیح ہوتا تو قتل تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. تو ہم نے تو اپنی آنکھوں سے قتل ہوتا دیکھا صلیب پر. لہذا کیا ہے بھائی، مسیح نے ابھی آنا ہے، تو انتظار کرتے رہو. تو وہ آج تک انتظار کر رہے ہیں. کلیئر ہو رہا ہے بھی نہیں ہو رہا؟ جی بالکل کلیئر ہو رہا ہے. یہ وجہ تھی، ان سے یہ چیز چھپا دی گئی، حقیقت چھپا دی گئی. ان کو یہی تاثر دیا کہ تم نے قتل کر دیا، اور انہوں نے اپنی طرف سے قتل کر دیا نا، جیسا یہ مسلمان کر رہے ہیں. کیا انہوں نے دیکھا نا، جب آپ میرے پیارے بھائی، پوری دنیا واحد ایک ملک ہے جہاں پر یہ لا ہے جی، محمد کی توہین کے نام پر سزائے موت اس کی سزا ہے. ایک پوری دنیا میں یہ واحد ملک ہے جہاں قانون ہے، وہ پاکستان. کب بنتا ہے؟ عین اسی سال بنتا ہے جس سال میری پیدائش ہے. حیرانی والی بات ہے یا نہیں؟ جی استاد جی. بڑی حیران کن بات ہے. اور میں شروع سے کہہ رہا ہوں، یہ قانون میرے لیے بنا ہے، میرے اوپر یہ FIR کٹی جانی ہے، اور کٹی گئی ہے نا، کٹی گئی. بالکل استاد جی، بہت کٹی گئی ہے. 295C جو ہے وہ اس کے تحت میرے خلاف جو ہے FIR جو ہے وہ کتنی FIR جو ہے وہ پاکستان کے کٹی جا چکی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں، جب آپ نے یہ FIR کٹوا دی ہے اور آپ فیصلہ سنا رہے ہیں، سنا دیا آپ نے فیصلہ، بس اس کا سزائی قتل ہے، اس کو پکڑو پھانسی دو، کوئی کیس چلانے کی ضرورت نہیں، تو آپ نے تو قتل کر دیا اپنی طرف سے. اور کیا ہے؟ کر دیا یا نہیں کر دیا؟ بالکل استاد جی، انہوں نے تو پوری کوشش کی. وہ یہ تو رب نے بچایا ہوا ہے نا، یہ تو رب کی منصوبہ بندی ہے نا جی. تم نے تو اپنی طرف سے کر دیا. تو جب اب یہ رسول کے قتل کے مجرم ثابت ہو چکے ہوئے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ احمد عیسیٰ جو اتنا زور لگا رہا ہے اس لیے لگا رہا ہے کہ یہ مان جائیں، جو احمد عیسیٰ کی منتا ہو جائے. نہیں، ماننے والوں کے لیے کیا کہتے ہیں جنہوں نے ماننا ہوتا ہے ان کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ جی بالکل. اتنا زور ہم اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ کل کو جب انہوں نے چیخیں مارنی ہیں تو پھر ان کے اوپر کوئی رحم نہ کھائے. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بالکل. کہا تھا نا تمہیں اب بھگتو نا، اب نہیں. کلیئر ہو رہا بھی نہیں ہو رہا؟ بالکل. بھائی رب کا قانون یہ ہے، رب جس بات پر زور دیتا ہے وہ جان لیں اس وجہ سے زور دیتا ہے کہ اس کا انکار کیا جائے گا، اس کے برعکس کیا جائے گا. اور یہی چیز دیکھ لیں، اتنا زور رسول کے بارے میں کسی امت میں، کسی قوم میں نہیں دیا گیا جتنا زور اس میں دیا گیا ہے. قرآن پورا بھرا پڑا ہے. نوح کی مثل، ہود کی مثل، صالح کی مثل، شعیب کی مثل،
ابراہیم کی مثل، لوط کی مثل، جی موسیٰ کی مثل، عیسیٰ ابن مریم کی مثل، اور جو قوموں نے کیا ڈیٹیل کے ساتھ ان کے اوپر ان کے سامنے رکھ دیا. کیوں؟ کہا یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ کہانیاں نہیں، یہ تمہارا ذکر ہے. دیکھنا کہ جب یہ وقت آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن تمہیں دکھا رہا ہو کہ تم کفر و کذب کرنے والوں میں کھڑے ہو، تم ہلاک ہونے والوں میں سے کھڑے ہو. یہ دیکھ لینا جب یہ وقت آئے، جب کوئی بھی شخص آ کر یہ دعویٰ کرے میں رسول ہوں، آنا رسول ربکم، تب قرآن اٹھاؤ، آئینہ بناؤ، دیکھو ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا یہ کذاب ہے؟ اگر کذاب ہے تو ٹھیک ہے، اگر کذاب ہے تو یہ تمہیں اختیار نہیں دیا کہ تم اسے ختم کرو، اسے قتل کرو. جی یہ اختیار کس کا ہے؟ اس نے رب پر بہتان باندھا ہے، اس نے رب کے ساتھ دشمنی کی ہے. یہ رب کا کام ہے اسے ذلیل کرنا. اور رب کیا ہے؟ رب العزیز الحکیم ہے. رب کیا کرتا ہے؟ ایک بندہ اگر اٹھتا ہے دعویٰ کرتا ہے تو نہ صرف رب پہلے اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے، بلکہ جو اس کا مقصد تھا حاصل کرنا، رب اسے دیتا ہے. لے تیرا یہ مقصد ہے، لے تو تیرا مقصد ہے ایک قوم بنانے، حکومت بنانے، یہ بنا لے تو بن گئی، کر لیا، اب میری باری ہے، اب میری باری ہے. پھر رب اپنا کام کرتا. تو یہ جو غلام قادیانی تھا، اس کو رب نے پوری مہلت دی، اس کے ماننے والے کو بھی مہلت دی، جو تم نے کرنا تھا کر لو، جو کرنا ہے کر لو، کر لیا نا، اب لو، اب رب کی باری. آج اس سے پہلے کسی کو پتا تھا کہ مرزا غلام قادیانی جو ہے وہ طبی موت نہیں مرا، قتل ہوا اس کا. اور جو طبی موت نہ مرے، جو طبی موت نہ مرے، وہ رسول ہو ہی نہیں سکتا. سمجھ آ رہی ہے بھی نہیں آ رہی؟ جی استاد جی، آج سے پہلے تو کبھی کسی نے ایسی بات نہیں کی. میں چیلنج کرتا ہوں دنیا کی کوئی طاقت مجھے غلط ثابت کر کے دکھائے. اگر رسول طبی موت نہ مرے، اس میں اسوۃ حسنہ ثابت ہی نہیں ہوتا، اور جس میں اسوۃ حسنہ ثابت نہیں ہوتا وہ رسول کہاں سے ہوا؟ پھر اس کے علاوہ کوئی ایک بھی رسول ثابت کر دو، قرآن اٹھا کے دیکھو. قرآن جس عیسیٰ کے آنے کے بارے میں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی عیسیٰ وہ ہوگا، کون سا؟ وہ نوح کی نسل ہوگا. تو نوح کے وقت کیا ہوا تھا؟ کیا نوح آگے بانگا چانگا دے کے چلا گیا تھا؟ اس نے یہ کہا تھا کہ بھائی جو میرے ماننے والا 300 سال بعد ان کی دنیا میں حکومت قائم ہوگی، یہ کہا تھا؟ نہیں، ایسا تو نہیں کہا. یعنی پھر رب رسول کو تو ذلیل کروانے کے لیے لے کر آتا ہے. کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے کہ جس کی موجودگی میں اس کے کفر کرنے والوں نے ایک نہ مانا ہو، ہر ایک مانا. کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے جس کو زمین کا وارث نہ بنایا گیا ہو. ہر رسول کو زمین کا وارث بنایا گیا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ چھوٹی سطح پر بنایا، بڑی سطح پر یہ زمین کا وارث بنایا. پھر کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے جس کی جب وفات ہوئی تو نیچر کے اوپر نہ ہوئی ہو. سمجھا رہی ہے نہیں؟ باغات والی زمین میں نہ ہوئی ہو. ہر رسول کی جو پہلا حصہ ہے زندگی کا اور نبوت کا، سب سے پہلے جو جنم ہوتا ہے اس کا، وہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکے. اس کے بعد جو اس کی یہ دعوت والا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جب وہ کہتا ہے آنا رسول ربکم، تو پہلا جو اس کا زندگی کا جو پہلا پیریڈ ہوتا ہے، جب وہ حق کو پہنچاتا ہے، دشمنی اس کے ساتھ کی جاتی ہے، وہ ان لوگوں کے درمیان رہتا ہے. یعنی کہاں رہتا ہے؟ وہ قریہ میں رہتا ہے، انہیں مشرکین، انہیں لوگوں کے معاشرے میں رہتا ہے. لیکن پھر رسول کی موجودگی میں، رسول جو رب کی زبان ہوتا ہے، جب وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر یعنی کہ زبان جب اپنا کام کر چکی، تو اب اس کے بعد ہاتھ حرکت میں آتے ہیں. جب ہاتھ حرکت میں آتے ہیں ہر کوئی مان جاتا ہے، لیکن وہ ماننا کسی کام کا نہیں ہوتا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ یوں ہر کوئی نہ صرف مانتا ہے، بلکہ کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے جس کی موت کے بعد اس کو گالی دی گئی ہو. کوئی ایک بھی رسول ایسا نہیں ہے جو یعنی کہ جو مر گیا بیماریوں سے، جس کو مکن نہیں دیا گیا، جس کی موجودگی میں زندگی میں فیصلہ نہیں سنایا گیا. قرآن کہہ رہا ہے اس قوم میں، جو اس امت میں جو جس عیسیٰ نے آنا تھا، اس عیسیٰ کی موجودگی میں اس کا کفر کرنے والوں کو عذاب دے کر صفات سے نہ صرف مٹایا جانا، بلکہ اس عیسیٰ کو اور اس کی دعوت کے ماننے والوں کو زمین کا وارث بنایا جانا ہے. کیا قادیانی کے ساتھ ایسا ہوا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہوا. رسول کی موجودگی میں نہ صرف ہلاک کیا جانا کفر قذب کرنے کو، بلکہ انہیں وارث بنایا جانا ہے. رسول معاشرہ قائم کر کے جائے گا، اسٹیٹ ریاست قائم کر کے جائے گا، نظام قائم کر کے جائے گا. اور پھر اس سے بڑھ کر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو عیسیٰ ہے جس نے اس امت میں آنا تھا، یہ دنیا کی دوسری ایسی شخصیت ہوگا کہ جو یعنی کہ ون ورلڈ حکومت جو ہے وہ قائم کرے گا. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس سے پہلے پوری دنیا میں ایک شخصیت ہوئی ہے، اور وہ تھا